نحمد ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ قابل صد عزت و تکریم علماء و مشائخ اعظام، واجب الاحترام خواتین و حضرات، حاضرین و سامعین، محترم و محتشم عہدیداران، کارکنان اور وابستگان تحریک منہاج القرآن، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے کرم سے تحریک منہاج القرآن اکڑیاں والا کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج ہمیں چوتھی نشست میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے باری تعالیٰ اس بابرکت مجلس کو دارین میں ہمارے لیے اپنے قرب کا باعث بنا دے اور اس مجلس کے انوار و برکات میں سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کی یہ ہماری نشست اور اس کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ ہمہ تنگوش سماعت کیا جائے۔ آج کی یہ نشست بالعموم ہم سب کے لیے بڑی نافع اور اہمیت کی حامل ہے اور بالخصوص نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بڑی توجہ کی طالب ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے جملہ خواتین و حضرات اپنی سماعتوں کا رخ مسلسل میری جانب مبذول رکھیں۔ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارک 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت صرف اس کی کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں آ جائیں، فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اے انسان ان والدین کے ساتھ کبھی سخت
کلامی نہ کرنا، سخت لہجے میں ان سے بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں عاجزی کے ساتھ بات کرنا۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، چند بنیادی باتیں بڑی توجہ کی طالب ہیں۔ موضوع گفتگو ہے مثالی معاشرہ، حقوق والدین۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ معاشرہ لوگوں کے آپس کے معاملات، ان کے خیر و شر کے رویے اور حقوق و فرائض سے تشکیل پاتا ہے۔ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے اخلاق اس معاشرے کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسا معاشرہ ہوگا ویسے ہی اس کے بسنے والوں کے اخلاق ہوں گے۔ اگر ہم چاہیں کہ ایک بہترین مثالی معاشرہ تشکیل پا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے بہترین کردار کے حامل لوگ اجتماعی جدوجہد مشترکہ کاوش کریں، جس کے نتیجے میں ایک مثالی معاشرے کی جھلک دیکھنے کو نصیب ہوگی۔ اور اس مثالی معاشرے کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے خشت اول اور بنیادی کردار والدین کا ہے۔ اگر والدین اپنے کردار اور معاملات میں مثالی بن جائیں تو ان کی نسلوں میں مثالی کردار کی جھلک آئے گی۔ وہ بے مثال نسل جو ہوگی وہ ایک مثالی معاشرہ بنانے کے قابل ہوگی۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے اس مثالی معاشرے کے اہم کردار والدین کو مخاطب کرنا ہے، اور والدین اپنی صلاحیتیں اور اپنی کردار کی انتقال اور منتقلی جب اپنی نسل کو کریں گے تو نسل سے معاشرہ مثالی معاشرے کی طرف سفر کرے گا۔ اس لیے آج کی اولاد اور والدین اس مجلس میں موجود اور اس سے استفادہ کرنے والے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کو ہم تنگوش اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جائیں۔ حاضرین محترم، قربان جائے رب کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ جس مقام پر اس نے اپنی عبادت اور توحید کا حکم دیا، اس کے ساتھ ملا کر اگلا حکم رب کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ 4 مقامات قرآنیہ ایسے ہیں جہاں رب کائنات نے اپنی توحید کے ساتھ ملا کر والدین کا ذکر کیا۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں کے نہا خانے میں محفوظ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا،
کسی ایک مقام پر بھی نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ عدل کرو، بلکہ جہاں بھی حکم دیا فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو۔ عدل کہتے ہیں جتنا کسی کا حق بنتا ہو اتنا دینا۔ احسان کہتے ہیں جتنا حق بنتا ہو اس سے زیادہ دینا۔ رب تعالیٰ نے عدل کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اے بندگان خدا، آئیے ذرا آج کی مجلس میں قرآن مجید کے چند مقامات پر توجہ دیں، اور میں یہ عرض بھی کرتا چلوں، رب تعالیٰ نے قرآن میں والدین کا ذکر جدا کیا اور عام رشتہ داروں کا ذکر جدا کیا، یعنی عام رشتہ داروں کے حقوق علیحدہ بیان کیے اور والدین کے حقوق رشتہ داروں کے مقابلے میں باری تعالیٰ نے اعلیٰ اور برتر رکھے۔ اور یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر رشتہ والدین کے صدقے سے ہے۔ اس دنیا کا ہر رشتہ والدین کے صدقے سے ہے۔ لوگوں، رشتہ ددھیال سے ہو یا ننیال سے ہو یا سسرال سے ہو یا آپ کا بیوی بچوں سے ہو، یہ سب رشتے بعد میں ہیں، پہلا رشتہ والدین ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اس ایک لفظ پر گفتگو کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا نا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار والدین کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرنا۔ یہ لفظ اف ہم نے زندگی بھر پڑھا، بیان کیا، مگر میں چاہوں گا اس نشست درس عرفان القرآن میں تشریف لانے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس لفظ اف کو ذرا سمجھتے جاؤ۔ اف کا معنی ہے کہ جب والدین اولاد کو کوئی کام کہیں تو اولاد والدین کے حکم پر لبیک کہتی ہے، اور پہلا کام جب ہم نے کہا بیٹے بیٹی یہ کام کرو تو خوشی یا چاروں ناچار بیٹے نے بیٹی نے وہ کام سر انجام دے دیا۔ اب تھوڑا وقت جو گزرا تو والدین نے بیٹے یا بیٹی کو دوسرا کام کہا، جیسے ہی والدین نے اگلا کام کہا تو بیٹے بیٹی کی طبیعت پر بوجھ آیا۔ اے بندگان خدا، والدین تیسرا کام کہیں تو ہمارے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اولاد کی پیشانی پر سلوٹ آتی ہے، ماتھے پہ شکن آتا ہے، اور آج کے معاشرے کے بچے دو ٹوک جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کام کرنے کے لیے میں ہی ملا ہوں، آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو، طبیعت پر بوجھ آئے، تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اے بندگان خدا، اف کا معنی کیا ہے؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ والدین بڑھاپے میں آ جائیں اور اس ضعیف العمری میں اگر ان کے جسم یا لباس کو گندگی لگ جائے
بیٹا یا بیٹی اسے صاف کریں، خدمت کریں، صاف کرتے ہوئے اگر طبیعت میں کراہت محسوس ہو تو اس کے لیے حکم ہے، اے کراہت محسوس کرنے والے ذرا ماضی میں جاگ، تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، بچی تھی، یہ والدین تجھے واش کرتے تھے، صاف کرتے تھے، آج تجھے ان کی خدمت کا موقع ملا، فلا تقل لہما اف، خبردار کراہت محسوس نہ کرنا، ان کی خدمت کر، ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ آئیے آج کے اس نشست میں ایک بڑا خوبصورت معنی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اف کا معنی ہے، اس پر میں چاہوں گا آج کی اولاد جس کے والدین حیات ہیں وہ بڑی توجہ سے اس معنی پر غور کرے۔ افسوس آج اس معاشرے میں اس معنی سے ہم بڑے دور چلے گئے۔ اف کا معنی یہ ہے کہ جب آپ بستر پہ جائیں نا آرام کرنے کے لیے، تو ہمارا طریقہ اور عادت اور سنت یہ ہے کہ بستر کو جھاڑتے ہیں۔ جب ہم ڈریس چینج کریں، لباس بدلیں، تو اپنے لباس کو جھاڑتے ہیں، اچھا عمل ہے، مگر توجہ کرنا معنی اف یہ ہے کہ اگر والدین پاس بیٹھے ہوں اور تو بستر جھاڑنا محسوس کرے یا لباس جھاڑنے کی ضرورت ہو، والدین پاس بیٹھے ہوں، خبردار اے بیٹے اے بیٹی قرآن کا حکم سن، خبردار والدین پاس بیٹھے ہوں تو بستر یا کپڑے نہ جھاڑنا، یہ ان کا ادب ہے۔ اے بندگان خدا، جو خدا اور اس کا رسول والدین کے قریب کپڑے جھاڑنا گوارا نہیں کرتے، وہ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ والدین کے سامنے سخت لہجے میں بات کی جائے۔ آئیے قرآن مجید کے چند مقامات، سورۃ النساء آیہ مبارکہ نمبر ہے 36۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آپ نے دیکھا اس نے اپنی عبادت اور نفی شرک کا حکم دیا، عبادت اور نفی شرک کا حکم دے کر ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرنے والوں، مجھے رب ماننے والوں، خبردار والدین کے سامنے اونچا نہ بولنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس نے اپنی عبادت اور والدین کا ادب اور احسان ملا کر قرآن میں بیان کیا۔ پھر سورۃ البقرہ ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یاد کرو ہم نے قوم بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں سنو، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ قوم بنی اسرائیل کی ہو یا آج قوم مصطفی و محمدی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک رب تعالی اپنی عبادت کا حکم دے کر اپنے بندوں کو والدین سے اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے۔ عزیزان محترم،
آئیے سورۃ العنکبوت، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، یعنی ہم نے انسانیت کو حکم دیا۔ کیا؟ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ جب وصیت کا فاعل اللہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے، اے بندگان خدا، باری تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے۔ کیا؟ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس کی طرف سے فرض ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین اگر مشرک ہوں، کافر ہوں، اور وہ اولاد کو کوئی ایسا حکم دے جس کام کے کرنے میں شرک کا پہلو پایا جاتا ہو، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس شرک کے کام میں ان کی پیروی نہ کرنا، باقی ہر کام جب یہ حکم دے بجا لانا۔ اس پر ائمہ تفاسیر نے لکھا کہ اگر والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ کہیں بیٹے مجھے میرے بت خانے چرچ چھوڑ دے تاکہ اپنے مذہب اور دھرم کے مطابق عبادت کراؤں، تو اولاد والدین کو ان کے مرکز عبادت نہ لے کر جائے۔ اگر وہ والدین کسی طریقے اپنے اس بت خانے مرکز عبادت چلے جائیں، اب واپس آنا ہے، آنے سے قاصر ہوں، اولاد کو پیغام بھیجے بیٹے مجھے یہاں سے لے جاؤ، تو حکم شریعت یہ ہے جا کر بت خانے سے والدین کو لے آؤ۔ پھر رب کائنات نے سورۃ اللقمان ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا اور شکر ادا کرو والدین کا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین، اس امت کے سب سے بڑے مفسر، وہ لکھتے ہیں رب تعالیٰ نے قرآن کے 3 مقامات پر 2 حکم ملا کر اتارے، اور یہ 2 حکم اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا قبول نہیں۔ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھنا، کون سے ہیں وہ 3 مقام اور کس طرح ملے ہوئے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت نہ کرے تو رب تعالیٰ اپنی اطاعت بھی قبول اس بندے کی نہیں کرتا۔ یہ 2 حکم ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کوئی بندہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، یا سال بعد زکوٰۃ تو دے مگر نماز سے غفلت کرے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا ایک عمل کیا ہوا دوسرا چھوڑا ہوا رب تعالیٰ ایک بھی قبول نہیں کرتا۔ اب تیسرا فرمایا لوگوں غور سے سنو انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو اللہ کا اور شکر ادا کرو والدین کا۔ اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے
تو رب اس بندے کا اپنا شکر بھی قبول نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس بندے کی طرف سے رب کا شکرانہ ہوتا ہے، اور جب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ والدین کا شکرانہ ہوتا ہے۔ اے بندگان خدا، آئیے ذرا صبح کے سہانے موسم رمضان کے بابرکت اس دن میں تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کی مجلس میں چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار سجا ہے، صحابہ اکرام کے جرمٹ میں کائنات کے تاجدار جلوہ افروز ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف سیدنا ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راغم انفن راغم انفن راغم انفن ثلاث مرہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ اکرام تڑپ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین، عرض کیا یا رسول اللہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، اگر کسی کو بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع ملے، دونوں کی یا ان میں سے ایک کی، ان کی خدمت کر کے اگر یہ بندہ مرنے کے بعد جنت میں نہیں جاتا، اس بندے کی ناک خاک آلود۔ ذرا غور کر اے بھائی، اے بہن، جو ادب اللہ اور اس کے رسول والدین کا سکھا رہے ہیں، آج ہم اس ادب سے کتنے دور ہو گئے۔ والدین کی خدمت آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں رب کو راضی کرتی ہے، اور ان کی خدمت بندے کو پکڑ کر جنت میں داخل کر۔ ذرا غور سے سننا، ایک دن کائنات کے تاجدار اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ممبر اقدس پہ قدم مبارک رکھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا حضور کی زبان پاک سے الفاظ بلند ہوئے، آمین، ثم قال آمین، ثم قال آمین۔ ہم نے 3 بار سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین آمین آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ممبر پہ قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، پھر اگلے سٹیپ پہ قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، پھر اگلے سٹیپ پہ آپ جلوہ افروز ہوئے، آمین فرمایا، آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے، اور جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا میں کرتا ہوں، آمین آپ فرما دیں۔ ذرا غور کر کلمہ پڑھنے والے، دعا جبریل امین کریں، آمین تاجدار انبیاء کہیں، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے کیا دعا کی؟ جبریل نے کہا من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ۔ آقا وہ کتنا خوش نصیب جسے رمضان نصیب ہوا
اور وہ رمضان کی قدر کر کے اگر مرنے کے بعد جنت میں نہ گیا، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اے بھائی، اے بہن، غور کر، آج وہ رمضان ہمیں نصیب ہے۔ خدا جانے آنے والا رمضان کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ خدا کے لیے میرے رسول کے غلاموں، اس مہینے کی قدر کر لو، اس مہینے کی قدر کر لو۔ رمضان، میرے آقا نے فرمایا، یہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ بڑے افسوس اور معذرت کے ساتھ کبھی نکلیں اپنے شہر میں، اپنی آبادیوں میں۔ کیا وہ زمانہ تھا جب رمضان آتا نا، کافر، یہودی، عیسائی اپنی اولاد کو حکم دیتے، خبردار، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے روزے ہیں، خبردار بازار میں کچھ کھاتے پیتے نظر نہ آنا۔ قربان جائیں، جب یہ مہینہ آتا تو غیر مسلم مسلمانوں کا اور رمضان کا حیا کرتے۔ افسوس، آج میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے الا ماشاءاللہ اس رمضان کی حیا نہیں کر رہے۔ او بندگان خدا، کافر، یہودی، عیسائی بازاروں میں لوگوں کے سامنے کھاتے نہیں تھے، اور آج آپ دیکھیں ایسا زمانہ آ گیا کہ مسلمان بازاروں میں کھاتے پیتے حیا نہیں کرتے۔ الا ماشاءاللہ، خدا کے لیے اس مہینے کی حیا کر لو۔ خدا کے لیے اگر کوئی مجبور ہے کسی بنا پر، مسافر ہے، بیمار ہے، کوئی عذر ہے، روزہ نہیں رکھا، اللہ رسول کی حیا تو ضرور رکھو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے دوسری دعا کی، عرض کیا، من ادرک ابویہ او احدہما فمات فلم یغفر لہ، کتنا خوش نصیب وہ غلام ہے جسے والدین کی خدمت کا موقع ملا، دونوں کی، یا ایک کا وصال ہو گیا، ایک کی خدمت، اور اس کی خدمت کر کے اگر مرنے کے بعد وہ بیٹا وہ بیٹی جنت میں نہیں جا سکا، یا رسول اللہ، اس بندے پہ اللہ کی لعنت۔ تیسری دعا جبریل نے عرض کیا، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مجلس میں آپ کا ذکر مبارک ہو اور ذکر سننے والے آپ پر درود نہ بھیجیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ او بندگان خدا، اس مہینے کی قدر کر لو، والدین کی قدر کر لو، اور اپنے ہونٹوں پہ مصطفیٰ کے درود سجا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تحریک منہاج القرآن۔ ارے بندگان خدا، یہ کس والدین کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ والدین، ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، صحابہ تڑپ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا، ہاں ہاں میرے غلاموں، مجھے اپنے والدین یاد آ گئے، کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا، میرے والدین حیات ہوتے، میں محمد رب کی نماز پڑھ رہا ہوتا، ادھر رب کی نماز اللہ کا نبی پڑھتا ہوتا، ادھر میرے والدین مجھے آواز دیتے، بیٹے محمد، خدا کی قسم میرے کانوں پر والدین کی جو آواز پڑتی، میں رب کی نماز چھوڑ دیتا، والدین کے قدموں میں چلا جاتا۔
او جوان، اے میری بہن، میرے آقا علیہ السلام یہ احادیث ارشاد فرما کے اپنی امت کی تربیت کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے رمضان المبارک ان بہاروں میں اللہ رسول کے حکم کی طرف آ جاؤ۔ جوانوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اس زندگی کے یہ دن اللہ رسول کی یاد اور ان کی باتیں، اس مجلس کو غنیمت جانو اور اپنے رویوں پہ نظر ثانی کر لو۔ اے بندگان خدا، آئیے ذرا میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کو سماعت کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ارد والدیہ ارد خالقہ، جس نے والدین کو راضی کیا اس نے کائنات کے پروردگار کو راضی کیا۔ اور سنو لوگو، میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام، من اسخط والدیہ اسخط خالقہ، جس نے والدین کو ناراض کیا، مت سمجھو باپ ناراض ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے، ماں ناراض ہوگی کیا فرق پڑا۔ خبردار، میرے آقا نے فرمایا اگر والدین ناراض ہو جائیں کائنات کا پروردگار راضی نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام حضور کی مجلس میں حاضر ہیں، ذرا روح کے کان سے سننا، میرے رسول کی حدیث ہے۔ والدین ناراض ہو جائیں تو انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ صحابہ آئے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کا فلاں غلام کلمہ پڑھنے والا بڑے دنوں سے تڑپ رہا ہے، اس کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، وہ تو حیات کی کشمکش میں ہے، اتنی تکلیف۔ وہ کہتا ہے مولا موت دے دے، موت سے قبول نہیں کر رہی۔ ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کی زبان پہ اللہ رسول کا نام نہیں آتا۔ لوگوں غور سے سننا، میرے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، حضور تشریف لائیں، آپ کا غلام ہے، دستگیری فرمائیں۔ کائنات کے تاجدار تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اس کا حال دیکھا نا، میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیا، اما کان یصلی، یہ بتاؤ نماز پڑھتا تھا؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ نمازی تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اما کان یزکی، ارے غلاموں یہ بتاؤ زکوٰۃ دیتا تھا؟ جی جی یا رسول اللہ دین پر بڑا عمل کرتا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں، اچھا انسان تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا وجہ ہے، اس کا یہ حال کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں۔ کسی نے عرض کیا جی یا رسول اللہ امہ، اس کی ماں زندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا اسے بلاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کر آواز دی، لاٹھی کے سہارے ایک بوڑھی عورت آئی، ہم نے دیکھا دھیرے دھیرے کمر جھکی ہوئی، لاٹھی کے سہارے ایک بڑھیا آ رہی ہے۔ او بندگان خدا، یہ جو بوڑھے والدین ہیں نا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، جسم ڈھل گیا، ان کو خدا کے لیے کبھی بوجھ محسوس نہ کرنا۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس تر ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے پیغام بھیجا ہے۔ آقا کیا فرماتا ہے رب؟ فرمایا رب فرماتا ہے محبوب تیری امت کا جب کوئی بوڑھا سفید بالوں والا قبر میں آتا ہے، محبوب اس کے سفید بال دیکھ کے مجھے رب کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب جب میں اس کے سفید بال دیکھتا ہوں مجھے رب ہو کر اسے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ او بندگان خدا،
ہوتے ہوئے حیا کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والے تو بوڑھے کا حیا کیوں نہیں کرتا؟ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت میں بازار میں جا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا آگے ایک بوڑھا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے امیر المومنین رک گئے، آہستہ ہو گئے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیوں رکے؟ فرمایا دیکھ وہ سامنے بوڑھا جا رہا ہے۔ اس بوڑھے کے احترام میں رک گیا۔ عرض کیا حضور وہ تو یہودی ہے۔ فرمایا یہودی ہونا نہ دیکھ، میں اس کے سفید بالوں کا حیا کر رہا ہوں۔ بندگان خدا، یہ میرے آقا کے تربیت یافتہ ہیں، یہ بوڑھوں کا حیا کرتے ہیں اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ افسوس آج ہم کلمہ پڑھنے والوں کا حیا نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان جنگ میں صحابہ کو روانہ کرتے تو حکم دیتے خبردار کسی بوڑھے پہ جنگ میں بھی تلوار نہ اٹھانا، کافروں کا بوڑھا بھی ہو دشمن کے بوڑھے پہ تلوار نہ اٹھانا۔ ارے بندگان خدا، میرے آقا حکم دیتے ان کے بچوں پہ تلوار نہ اٹھانا، ان کی عورتوں پہ تلوار نہ اٹھانا، اور سنو ان کے عالموں پر تلوار نہ اٹھانا۔ اے بھائیوں، اے بہنوں، کائنات کا رب اور اس کا رسول سفید بالوں کا حیا کر رہے ہیں۔ افسوس آج کلمہ پڑھنے والے اس حیا سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ بڑھیا آئی لاٹھی کے سہارے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اس کی ایک آنکھ سے دکھتا تھا، ایک آنکھ سے نابینا تھی۔ سنو والدین کی بے ادبی پر رب کس طرح ناراض ہوتا ہے۔ وہ ماں جب قریب آئی نا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا بڑھیا تو نے بیٹے کو معاف کر دیا؟ تڑپ رہا ہے کئی دنوں سے، زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا تو نے معاف کر دیا؟ وہ تڑپ گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو میں قیامت کے دن بھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہیں کہ یہ ماں کیا کہہ رہی ہے بیٹے کے بارے میں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ ہے نا، اس میں نظر نہیں آتا، مجھے اس نے تھپڑ مارا تھا، میری آنکھ چلی گئی۔ او بندگان خدا، آج ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ اولاد نے چند ٹکوں کی خاطر والدین کا گریبان جا پکڑا، اولاد والدین پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، یا معاذ اللہ کسی لالچ میں والدین کو قتل کرتی ہے۔ خدا کے لیے والدین پر زندگی میں کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ان کے سامنے کبھی سخت لہجے میں کلام نہ کرنا۔ خدا کی قسم والدین ناراض ہو جائے اللہ رسول راضی نہیں ہوتے۔ جب اس نے عرض کیا نا یا رسول اللہ میں تو اسے قیامت کے دن بھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میری آنکھ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ صحابہ بھاگے لکڑیاں جمع کریں، آگ جلائیں۔ آخر ماں تھی، جب دیکھا نہ کہ آگ جلے گی، عرض کیا یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا آگ جلاؤ اور اس پر جس پر ماں راضی نہیں اسے اٹھا کر اس آگ میں ڈالیں گے، ماں تیرے سامنے جل جائے گا۔ جس پر ماں راضی نہیں خدا اور رسول بھی راضی نہیں۔ آخر ماں تھی،
دل پسیج گیا، تڑپ گئی کہ میرا بیٹا بڑے نافرمان ہے، میری آنکھوں کے سامنے جلے۔ ماں تھی، ممتا تڑپ گئی، عرض کیا قد افوتی افوتی افوتی، آقا میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب تک ماں ناراض تھی ہم اسے کلمہ پڑھاتے تھے، اس کی زبان پہ اللہ رسول کا نام نہیں آتا تھا، وہ تڑپتا تھا کہ مولا موت دے دے، رب موت بھی نہیں دیتا تھا۔ جب ماں نے معاف کیا، ان تالا کا لسانہ، ہم نے سنا، اس کی زبان چلی، اس کی زبان پہ کلمہ آیا، اللہ رسول کی گواہی دی، ادھر اللہ رسول کا نام لیا، ادھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور بندگان خدا، جب تک ماں ناراض تھی اللہ رسول کے نام کی توفیق نہ تھی، جب تک ماں ناراض تھی موت بھی قبول نہ کرتی تھی، جب ماں راضی ہو گئی رب نے کلمہ بھی نصیب کر دیا، روح بھی قبول کر دیا۔ عزیزان محترم، اگر آپ اس ذوق اور توجہ سے سنیں تو میں ایک حدیث دے رہا ہوں، بڑی قابل توجہ حدیث ہے، اور خدا کی قسم ہماری بڑی پریشانیوں